بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت اور مجاز کے بیان میں حقیقت جو ہے، حقیقت کی تعریف یہ کی ہے کل لفظ وضعہ وادع اللغۃ بإزاء شیء فهو حقیقت لہ ولو استعمل فی غیرہ یکون مجازا لا حقیقتا۔ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اسی معنی میں استعمال ہو تو اس لفظ کو حقیقت کہتے ہیں، اور جس معنی کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا ہے اس معنی میں نہ استعمال ہو بلکہ کسی اور معنی میں استعمال ہو تو وہ لفظ اب کیا ہوتا ہے؟ مجاز ہوتا ہے۔ ویسے لفظ تو مجاز نہیں کہتے، اس کے معنی کو مجاز کہتے ہیں کہ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اسی معنی میں استعمال ہو تو اس کو، اور جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اس کو چھوڑ کر کوئی اور معنی مراد لیا جائے تو اسے مجاز کہتے ہیں۔ اب وضع کیا ہوتی ہے؟ وضع کسے کہتے ہیں؟ لکھن کل لفظ، ہر وہ لفظ کے وعدہ ہو جس کو وضع کیا ہو لغت کے واضح نے بإزاء شیء، کسی چیز کے مقابلے میں، کسی معنی کے مقابلے میں، کسی معنی کے لیے، تو فہو حقیقت لہ، وہ لفظ اس معنی کے لیے حقیقت ہوتا ہے۔ اگر اس کو استعمال کیا جائے فی غیرہ، اس معنی کے غیر میں، کسی اور معنی میں، تو وہ مجاز ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ وضع کا معنی ہوتا ہے، وضع کا معنی تعیین اللفظ بإزاء المعنی لیدل علیہ بنفسہ من غیر قرینۃ، لفظ کو کسی معنی کے لیے یوں معین کر دینا کہ لفظ بغیر کسی دلیل اور قرینے کے اس معنی پر دلالت کرے۔ لفظ جو ہی بولا جائے نا تو جو معنی اس سے مراد ہوتا ہے، بغیر کسی دلیل کے جو معنی اس سے مراد ہوتا ہے، اس معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہوتا ہے۔ مثلا ہم لفظ بولتے ہیں گھڑی، مثلا اپنی زبان میں گھڑی بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً جو اس کا تصور آتا ہے وہ جس پہ ہم ٹائم دیکھتے ہیں وہی ہوتی ہے۔ ہم نے چاند کہا تو جو فوراً جو اس سے جو ہمارے ذہن میں جو معنی اس کا جو آتا ہے وہ اس کا حقیقی معنی ہے، اس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہوتا ہے۔ اگر اس معنی کو چھوڑ کر کسی اور معنی میں بول دیا جائے، اسے استعمال کیا جائے، فلاں بندہ جو ہے نا وہ چاند جیسا ہے، زیادہ حسین ہے، چاند جیسا ہے، تو یا اسے بندے کہہ دیا کہ یہ چاند ہے، تو اب یہ اپنے جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اس معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ مثلا جب آپ زیادہ پڑھنا شروع کر دیں نا، آپ اکثر ادھر مدرسے کے انبار لگا دیں، اس کے بعد اتنے بچے پڑھنے کے لیے آئیں تو ہم یہ کہیں کہ جامعہ رحمانیہ رضویہ کے پھول جو خوشبو دے رہے ہیں، تو یہ جو پھول ہوں گے یہ پھول کیا ہوں گے؟ مجازن انہیں پھول کہا جائے گا۔ یا یہ جو چراغ ہیں یہ جل رہے ہیں جناب تو روشنی ہو رہی ہے، یہ کچھ چراغ جو جل رہے ہیں تو اندھیرا ہو رہا ہے، تو انہیں یہ مجازی معنی میں استعمال ہوگی۔ لفظ کو کسی معنی کے لیے اس طرح متعین اور خاص کرنا کہ وہ لفظ اس معنی پر بغیر کسی دلیل کے اس معنی پر دلالت کرے، اور واضح لغت کے جو علماء ہیں انہوں نے اس کو جس معنی کے لیے وضع کیا ہے، واضح لغت نے لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا تو وہ معنی اس حقیقی معنی کراتا ہے۔ وہ بعد میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، وہی دوبارہ بول رہے ہیں کیا کہ لفظ کو بول کر تو جو بغیر کسی دلیل دیے، بغیر کچھ وضاحت کیے جو معنی ذہن میں آتا ہے وہ معنی اس لفظ کا حقیقی معنی ہوتا ہے۔ اور اگر وہ لفظ غیر معنی موضوع میں، غیر معنی موضوع کا معنی کیا ہے؟ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا، بنایا گیا، اس معنی کے علاوہ کسی معنی میں استعمال ہو، اسے معنی مجازی کہتے ہیں۔ آگے ایک وضاحت انہوں نے کی ہے، ویسے یہ منطق کی بات ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دوسرا مجازی معنی دو حال سے خالی نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ مجازی معنی دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ پورے معنی حقیقی کا جز ہوگا یا وہ حقیقی معنی سے خارج ہوگا۔ منطق میں نا، منطقی کہتے ہیں انسان کون ہے، انسان کی تعریف کرتے ہیں، انسان کہتے ہیں حیوان ناطق کو۔ انسان کس کو کہتے ہیں؟ بولنے والے حیوان کو۔ حیوان کسے کہتے ہیں؟ جس میں حیات ہو،
حیوان اور بنا کس سے؟ حیات سے، جس میں حیات تو اسے بولتے ہیں حیوان. تو انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق. آپ یہ سنیں گے پہلی دفعہ تو کہیں گے سانو ڈنگر کا ہے، چلو ہم حیوان ہو گئے. تو آپ حیوان ہی ہیں، آپ حیوان ہیں. تو ڈنگر کہیں یا نہ کہیں لیکن حیوان تو ہے نا. حیوان کسے کہتے ہیں؟ جس میں حیات و زندگی ہو. تو آپ سارے کیا ہیں؟ حیوان ہیں. سارے کیا مان رہے ہیں کہ کون ہے؟ حیوان ہے. اب انسان کسے کہتے ہیں؟ حیوان ناطق، بولنے والا حیوان. کوئی اور بھی ڈنگروں میں سے حیوانوں میں سے کوئی بولتا ہے، باتیں کرتا ہے؟ جن میں بھی حیات ہے ان میں سے کوئی نہیں بولتا، صرف انسان بولتے ہیں. اس لیے انسان کو کہتے ہیں حیوان ناطق. اب کوئی بندہ انسان بولے، انسان سے مراد وہ حیوان لے، صرف حیوان لے، تو یہ اس کا مجازی معنی مراد ہوگا. لفظ کا پورا معنی کیا تھا؟ حیوان ناطق. آدھا معنی مراد لیا تو اسے کیا بولیں گے؟ یہ بھی مجازی معنی مراد ہے. صرف انسان سے مراد صرف حیوان مراد لے رہے، حیوان ناطق مراد نہیں لے رہے. اس کا جو کل معنی ہے اس کا جز مراد لے رہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مجازی معنی. اسی طرح سے مثلا انسان کی ایک خاصیت ہے جو کسی اور حیوان میں نہیں ہے، ضاحک، ہنسنے والا. انسان ہنستا ہے، یا آپ نے جانوروں کو بھی ہنستے دیکھا کبھی کہ وہ بھی آپس میں دانت نکال رہے ہو؟ نہیں ہوتا. ضاحک انسان کا خاصہ ہے، انسان کی خصوصیت ہے. اب انسان بول کر تو ضاحک مراد لیا جائے، جو ہنسنے والا مراد لیا جائے، تو یہ بھی اس کا مجازی معنی ہوگا. جی بولتا ہے، باتیں کرتا ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے اس کی. انسان بول کر کاتب مراد لیا جائے، کاتب انسان ہے، لکھتا ہے، کوئی اور حیوان نہیں لکھتا، تو یہ بھی اس کا مجازی معنی ہوگا. امام فخر الاسلام بزدبی اصول فقہ کے بہت بڑے عالم ہوئے. ان کے نزدیک لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اگر وہ لفظ اس پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے تو اسے حقیقت کاملہ کہتے ہیں. جیسے مثلا انسان کس کو بولتے ہیں؟ حیوان ناطق کو. تو لفظ بول کر اگر اس کا پورا معنی موضوع لہو، پورا معنی موضوع لہو کون سا ہوگا؟ جس معنی کے لیے لفظ وضع کیا گیا اس کے پورے معنی پر دلالت کرے. تو یہ لفظ کا پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اسی معنی پر دلالت کرے تو حقیقت ہوگا. اور اگر اس پورے معنی پر دلالت کرے تو پورے کو کیا کہتے ہیں؟ کامل. اس کو بولیں گے حقیقت کاملہ. حقیقت لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اس پورے معنی پر دلالت نہ کرے، اس کے نصف معنی پر دلالت کرے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ حقیقت کاسرہ. کسر کا معنی ہوتا ہے کم کرنا ہو. الف مکسورہ کے بیان میں آپ نے پڑھا کسر چھوٹے کہتے ہیں، کم کو کہتے ہیں، اس کو حقیقت قاصرہ بولتے ہیں. اور لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اس معنی پر دلالت نہ کرے بلکہ اس حقیقی معنی کے لازم معنی پر دلالت کرے تو اسے مجاز بولتے ہیں. یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ان عالم کی یہ تحقیق ہے. جو تعریف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں وہی تعریف عام طور پہ استعمال ہوگی، لیکن کہتے ہیں امام فخر الاسلام بزمی نے تھوڑا سا تعریفوں میں فرق کیا ہے. انہوں نے جو حقیقت کی قسمیں ہیں، حقیقت کاملہ، حقیقت قاصرہ، ایک اور قسم بھی حقیقت مستعملہ، حقیقت مہجورہ بھی. اب وہ آگے آ جائیں گی کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس پورے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اس معنی میں استعمال بھی ہو جس کو حقیقت مستعملہ کہتے ہیں. لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اس معنی کو چھوڑ دیا گیا ہو، جس معنی کے لیے بنایا گیا تھا اس معنی کو ترک کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا ہو، تو چھوڑنے کو جدائی کو بولتے ہیں ہجر. آپ نے عام طور پہ شاعری میں لفظ سنا ہوگا. اس سے لفظ بنا حقیقت مہجورہ. لفظ جس معنی کے لیے استعمال ہو اس معنی کو، جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اس معنی کو ترک کر دیا جائے تو یہ لفظ اس معنی کے لحاظ سے حقیقت مہجورہ ہوگا. اور حقیقت اور کون سا بول رہا ہے؟ مستعملہ اور مہجورہ. اور تیسری کون سی ہے؟ حقیقت متعذرہ. لفظ کا جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ معنی مراد لینا متعذر ہو، مشکل ہو، تو اس کو بولتے ہیں حقیقت متعذرہ. مثلا ہم کہتے ہیں جی کہ میں نے کھجور کھائی، میں نے کھجور کھائی. ایک ہے کھجور بول کر دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، کھجور کا پھل بھی مراد ہو سکتا ہے اور کھجور کا درخت بھی مراد ہو سکتا ہے. یہاں پہ حقیقی معنی اس کا کیا ہے؟ کھجور کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کے درخت کو بولتے ہیں. حقیقت میں کیا ہے؟ مثلا کوئی بندہ کہتے ہیں، عربی میں بولتا ہے اکل تو نخلا تھا، اکل تو نخلا. نخلا کسے کہتے ہیں؟ کھجور کے درخت کو. اب یہاں اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ میں نے حقیقی معنی کیا بنتا ہے؟ کھجور کا درخت کھایا. یہ درخت کھایا جاتا ہے، اس کے پتے کھائے جاتے ہیں؟
کھجور کے نہیں نہ کھائے جاتے. یہاں مراد نخلا بول کر تو مراد کیا ہے؟ کھجور ہی ہے، اس کا پھل مراد ہے. لیکن یہاں پہ یہ جو اس کا حقیقی معنی ہے، وہ حقیقت متعذرہ ہے. لفظ کا جو معنی وہ مراد ہی نہیں ہے. مراد لینا ہی مشکل ہے کہ بندے نے درخت کھایا ہو یا اس کے پتے کھائے ہو، کیونکہ اس کے پتے کھائے نہیں جاتے. اس لیے ہم یہ بولیں گے کہ اس کا جو وہاں پہ حقیقی معنی جو لفظ نخلۃ ان کا وہ حقیقت متعذرہ ہے. حقیقت متعذرہ مطلب حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن نہیں، اس لیے یہاں اس کا مجازی معنی مراد لیں گے. وہ کون سا ہوگا؟ اس کا پھل، یعنی کہ میں نے کھجور کھائی ہے، کھجور کا درخت نہیں کھایا. مصنف نے یہاں اختصار کے طور پر صرف وضع لغوی کو بیان کیا ہے. پیچھے وضع کی کس تعریف کی تھی، اس کے آگے وضاحت کریں. اس کو پھر پڑھیں گے وضع اور حقیقت لغوی اور مجازی کی، تو کس میں بیان کیا اس کو.